کہ تمہارے صدقات و زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ قرآن کریم میں 8 مستحقین کی لسٹ بیان کی گئی۔ زکوٰۃ اور خیرات کس کو دی جائے، تو وہ مستحقین کی لسٹ اللہ نے دوسری جگہ بیان کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب، 8 مستحقین کی لسٹ بیان کی۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ دے سکے دے دیں، آپ کی زکوٰۃ خیرات قبول ہو۔ لیکن یہاں پر ان 8 میں سے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ کون ہے؟ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار۔ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرو نا، اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اجر و ثواب ملے گا، اللہ تمہیں اور دیں گا، تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو نا تو اللہ ہی کی خوشنودی چاہنے کے لیے کرو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا، پورا پورا دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تمہارے صدقات و زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ قرآن کریم میں 8 مستحقین کی لسٹ بیان کی گئی۔ زکوٰۃ اور خیرات کس کو دی جائے، تو وہ مستحقین کی لسٹ اللہ نے دوسری جگہ بیان کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب، 8 مستحقین کی لسٹ بیان کی۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ دے سکے دے دیں، آپ کی زکوٰۃ خیرات قبول ہو۔ لیکن یہاں پر ان 8 میں سے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ کون ہیں، ان کو بیان کیا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سب سے زیادہ مستحق صدقات و خیرات کے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی وہ طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے والے، قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ زیادہ مستحق ہیں۔ ان کو دیے تو ڈبل ثواب، ایک تو غریبوں کو دینے کا ثواب اور دوسرے علم دین کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی باضابطہ مدرسہ تو نہیں تھا، البتہ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، اللہ کے نبی نے چبوترا بنوایا تھا۔ جو مہاجرین ہجرت کر کے آتے تھے اور وہ غریب ہوتے تھے کہ ان کے پاس نہ مکان ہوتا نہ ان کے بال بچے، تو ایسے مہاجرین اسی چبوترے پہ قیام کرتے تھے، اور جو بھی دین کا تقاضا آتا اس دین کے تقاضے پر ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ کو ترغیب دی تھی کہ اپنے رات کے کھانے میں ان میں سے کسی ایک یا دو کو ساتھ میں لے جا کے کھلاؤ، اور اپنی کھیتی سے باغات سے جب آتے ہو نا تو کچھ نہ کچھ پھل فروٹ ان کے لیے لا لیا کرو۔ چنانچہ صحابہ
جو مستحق تھے یہ لوگ تو مالدار صحابہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، ایک یا دو کو کھانا کھلاتے تھے، اور بعض جو ہے جو باغات والے تھے وہ باغات سے جو کھجوریں گر جاتی تھی اٹھا کے لا لیتے تھے، جو انگور ہے انگور کے گچھے لا کر مسجد نبوی میں ایک رسی باندھی گئی تھی اس پہ لا کے لٹکاتے تھے۔ تو جو یہ غریب صحابہ کو بھوک لگ جاتی وہ آ کر اس میں سے ایک یا دو توڑ لے کے کھا لیتا تھا، پانی پی لیتا تھا۔ ہم نے تو پورا لے جا کے گھر کو رکھتے تھے، بعد میں کہیں گے نا مولا۔ صحابہ ان کی نیتیں بڑی اچھی تھی، مستحق اپنے استحقاق کے مطابق لے لیتے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ علم بھی حاصل کرتے تھے،